خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب. اب جو صورتحال ہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, پیرول پہ ان کی رہائی کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں آسما بین, پیرول کے لیے تو آپ کو کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کوئی پورشن جو اپنا سینٹنس کا ہے وہ سرو کیا ہو, پھر آپ ریہیبلیٹیٹ ہوئے ہوں, پھر آپ وہ پیرول بورڈ ہے, آپ کا ایک پیرول آفیسر ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے پیرول کے لیے, اور پھر پیرول بورڈ دیکھتا ہے کہ تمام تر معاملہ کیا واقعتاً ریہیبلیٹیشن کی طرف گئے ہیں, کیا آپ کو واقعتاً ری افینڈنگ کا خطرہ تو نہیں ہے. یہ تمام تر ایشوز ہیں. پیرول ایکٹ جو ہے ہمارا 2019 کا پنجاب کا پروہیبیشن اینڈ پیرول ایکٹ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت جلدی بات ہے, اور پیرول کی اتنی کیا ضرورت ہے, ابھی تو کیسز چل رہے ہیں. افغانستان کے لیے بات چیت کریں, افغانستان کے لیے واقعتاً اگر پیرول کی ضرورت ہوتی تو پھر ان کا وہ بیان جو آپ نے بریک سے پہلے اور جو ذکر کیا اپنے پروگرام کے دورانیے میں کہ آپ وہ بیان نہیں چلا سکتی, تو انہوں نے یہی کہا نا کہ جب شیکلز آف سلیوری طالبان نے جو زنجیریں توڑ دیں اور پھر اپنا وہاں پہ چلے گئے, اور پھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کے جو بندے ہیں یہ واپس لیں, اسی طرح کا کوئی بیان انہوں نے غالباً دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر انہوں نے کہا پھر میں کیا کرتا, میں ان لوگوں کو واپس لیتا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ وٹ ایور. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پیرول کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں پہلے ان کے کیسز کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ واقعتاً ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا فیصلہ جلد آنے والا ہے؟ دیکھیں میں لیگل پروسیسز کے اوپر بات کروں گا. توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے بالکل ٹرائل آخری مراحل میں ہے. تمام تر گواہان میرے خیال سے گزر چکے ہیں جو میری اطلاعات ہیں, اور اس کے بعد اب جو ڈیفینس سٹیٹمنٹس ہیں وہی ہونی, اور پھر فائنل آرگیومنٹس, اور اس کے بعد پھر فیصلہ آ جانا ہے. اور وہ فیصلہ میں نے نہیں, وہ فیصلہ علی صاحب نے نہیں, وہ فیصلہ جج صاحب. دیکھیں وہ پروسیس ہے اور وہ پروسیس چل رہا ہے, اس میں وہ پروسیس کدھر تک پہنچا ہے. ان کے پاس ایک لائر ہے اور وہ لائر ہی ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ بالکل ہوتی ہے جب بھی ان کی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا پروسیس ہے, اپنا ایک پروسیجر ہے کورٹ مارشل کا. سو اب اس پروسیجر کے حوالے سے وہ عام عدالت کی طرح پروسیجر اس طرح نہیں ہوتا ہے ایگزیکٹلی, اس میں تھوڑی بہت چینجز ہوتے ہیں. وہ اور بات چیت کی جو آفر ہے جنید اکبر صاحب کی, کوئکلی میں دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کوہیسو ایک کولیبریٹو اسٹریٹجی وفاق کے ساتھ مل کے بنائی اور تمام تر سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں تو پھر وہ ایفیکٹیو ہوگی. اور اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس اور پولیٹیکل ول چاہیے, جو پچھلے 12 سال سے جس کی حکومت ہے صوبے میں اب رضامند ہے. میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, لیکن جو آن دا فلور آف دا ہاؤس سی ایم الیکٹ نے بیانات دیے, اس کے بعد جو ان کی پارٹی کے صوبے کے صدر کہہ رہے ہیں اور باقی دیگر لوگ کہہ رہے ہیں, اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر بھی رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے ایک کوہیسو ایک کولیبریٹو اسٹریٹجی ٹیررزم کے حوالے سے, دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑوانے کے حوالے سے بننی چاہیے, اور ہم اس کے تیار ہیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم خوشائند سمجھتے ہیں یہ بات. علی بخاری صاحب, یہ ایک رستہ نکل سکتا ہے؟ دو چیزیں سب سے پہلے دیکھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی بات آپ نے کی یہ غالباً حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, کی بہن کے حوالے سے بات ہے. خان صاحب کی اپنی بات تو ایسی ابھی تک میری سلمان صاحب سے نہیں, گور صاحب سے بھی بات ہوئی, کیونکہ صبح ڈیٹ آف ہیئرنگ لگی ہوئی تھی القادر ٹرسٹ کیس کی, جس میں ہم نے صبح آرگومنٹس کرنے تھے سسپینشن میں, اور جو پتہ چلا کہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور جو جنوری میں ڈیسیجن ہم نے ہوا تھا, اور جنوری کے بعد ہم نے فائل کی تھی پٹیشن اس کے اندر, اور آج 10 مہینے تک ایک خاتون جن کا نام بشرا بی بی ہے, ان کی پٹیشن ہی لگی جن کو پنشمنٹ 7 ایئرس ہے. سو یہ تو انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس کو ایک بات بتاؤں, دوسری جو ابھی آپ نے بار بار ریپیٹیڈلی ایک بات کہی کہ خان صاحب نے پیرول کی بات کی, جو لوگ اندر جیل سے ہو کے آئے ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. If someone has speaking for himself, اگر کوئی تو وہ اگر اپنے تئیں کوئی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جواب دیں گے اس کے. اور تھرڈلی میں ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو, دیکھیں جو ابھی عقیل نے بات کی, آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ ختم کر دیا. اب جوڈیشری جو ہے دیٹ از اونلی اینڈ اونلی سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن.